أعوذ بالله من الشیطان الرجیم یسأل ایان یوم القیامہ، پھر بھی مجھ سے پوچھتا ہے کہ قیامت کب آئے گی؟ تو پھر سنو، فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، جس دن آنکھیں پھٹ جائے گی، سورج اور چاند بے نور ہو جائے گا، اس دن قیامت نظر آ جائے گی۔ پھر انسان کہے گا، یقول الانسان یومئذ این المفر، آج انسان کہے گا مجھے بچاؤ، میں کہیں بھاگنا چاہتا ہوں، میں کہیں چھپنا چاہتا ہوں۔ کلا، وہ دن گئے، الی ربک یومئذ المستقر، آج ہمارے قدموں کو زمین نے پکڑا ہوا ہے، یہ ہل نہیں سکتے، زمین پکڑ لے گی۔ یہ جو زمین میں کشش ہے، اگر اسی کو اللہ 10 گنا اور بڑھا دے تو ابھی بھی زمین ہم کو پکڑ لے اور ہم ہل نہیں سکتے ہیں۔ یہ تو اللہ نے کشش جو زمین کے اندر رکھا ہوا ہے، اس وجہ سے ہم اٹھتے بھی ہیں، بیٹھتے بھی ہیں، چلتے بھی ہیں۔ اگر اللہ زمین کے کشش کو 10 گنا بڑھا دے تو کوئی ایک قدم بھی نہیں اٹھا سکتا۔ آج اللہ کہہ رہا ہے ہل نہیں سکتے، تو کیا ہوگا؟ يُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ، آج بیگم صاحبہ جو تو نے کیا ہے وہ میں تجھے دکھا دوں گا۔ آج میاں صاحب جو تو نے کیا ہے وہ میں تجھے دکھا دوں گا۔ بَلِ الْإِنسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ، آج انسان دیکھے گا میں نے کیا 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 ہے۔ وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَهُ، آج تو بہت عذر پیش کرے گا کہ جی اصل میں تو یہ تھا، معاشرہ ایسا تھا، ماحول ایسا تھا، لوگ ایسے تھے، بیگم نہیں مانتی تھی، میاں نہیں مانتا تھا، بچے نہیں مانتے تھے۔ وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَهُ، آج بہت عذر میرے سامنے آئیں گے، لیکن نہیں، اب نہیں ہو سکتا۔ موت کے بعد کیا ہوگا؟ إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا، وہ ایک دن مقرر ہے۔ إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ مِيقَاتُهُمْ أَجْمَعِينَ، جہاں تمام انسان کو جمع کیا جائے گا۔ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا، فوج در فوج چل رہے ہیں۔ وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا، دروازے کھلے آسمان کے۔ وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ، پہاڑ ریت سا بن گئے ہیں۔ اور ادھر اُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، یہ جنت آ رہی ہے۔ بُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ، یہ جہنم آ رہی ہے۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، یہ ترازو آ گیا ہے۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، یہ پل صراط آ گئی۔ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، اور کیا دیکھا کہ اللہ بھی خود آ گیا، اللہ خود دوسروں پر۔ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، 8 فرشتوں نے عرش کو اٹھایا ہوا ہوگا سروں کے اوپر، اور ایک سناٹا چھا جائے گا۔ اور جب اللہ کا عرش آئے گا اور اس کی آواز اور ہیبت سے سارا میدان محشر بے ہوش ہو کر گر جائے گا، کیا عورت کیا مرد سب بے ہوش ہو پڑیں گے۔ سب سے پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوش آئے گا۔ آپ نے فرمایا میں دیکھوں گا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام عرش کا پایا پکڑ کے کھڑے ہیں، تو فرمایا مجھ سے پہلے ہوش آیا یا بے ہوش ہی نہیں ہوئے، لیکن میں دیکھوں گا کہ وہ عرش کا پایا پکڑ کے کھڑے ہوں گے۔ پھر باقی کائنات کھڑی ہوگی، پھر اللہ کی آواز آئے گی، یا عبادی، اے میرے بندو، اور اے عورتوں، اے مردوں، انی امسکت لکم، تمہیں پتہ ہے جب تم سعید کالونی میں رہتے تھے، تمہیں پتہ ہے کچھ، جب تم فلاں جگہ رہتے تھے، میں خاموشی سے تمہیں دیکھتا رہتا تھا۔ انظر اعمالکم واسمع اصواتکم، جو تم گھروں میں بیٹھ کر باتیں کرتے تھے وہ بھی سنتا تھا، جو تم بازار میں بیٹھ کر ہیرا پھیری کرتے تھے وہ بھی میں دیکھتا تھا، اور جو تم پیسے کے پیچھے ایمان کے سودے کرتے تھے اور جھوٹی قسمیں کھاتے تھے اور غلط کو صحیح کر کے دکھاتے تھے وہ بھی دیکھتا تھا اور سنتا تھا۔ الیوم انصت الی، آج تم خاموش ہوگے اور میں بولوں گا۔ الیوم نختم علی افواہہم، آج میں تمہاری زبانوں پہ تالا لگا دوں گا۔ آج زبانیں نہیں بولے گی بلکہ ہاتھ بولے گا، ناخن بولیں گے، ایک ایک کر کے بولے گا، ایک انگلی بولے گی، ایک ایک ہڈی بولے گی، ایک ایک بوٹی بولے گی، اور حکم ہوگا بولو۔ کیا تھا جمعے کے دن؟